مسیح یسوع میں آپ تمام ویورز کو میری طرف سے سلام قبول ہو۔ آج میں ایک بار پھر ایونجلسٹ پرویز عالم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہم ایک خوبصورت پروگرام لے کر آئے ہیں جس کا نام ہے کرائم اویئرنیس پروگرام۔ آج ہم بھٹوں پر کام کرنے کے تعلق سے جو ہے وہ بات کریں گے، جس کا ٹاپک ہے بھٹوں پر کام کرنے کے حوالہ سے جو ہے وہ قواعد و ضوابط کیا ہے، اور وہاں پر جو بچے کام کرتے ہیں ان کے تعلق سے کہ کیا ان کا کام کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ تو اس تعلق سے جو ہے ہم بات کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ ہماری بڑی ہی پیاری بہن ایڈوکیٹ نادیہ حمید صاحبہ جو ہے وہ آج موجود ہیں، اور انہوں نے ایک بار پھر ہمیں جو ہے وہ اپنا قیمتی وقت دیا ہے۔ تو میں آج اس پروگرام کے وساطت سے، اس پروگرام کے وسیلہ سے جو ہے آپ کو یہاں پر جو ہے وہ ویلکم کرتا ہوں، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں سسٹر، کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت جو ہے ایک بار پھر ہمیں دیا۔ تو میں جو اس پروگرام میں جو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو بھٹوں پر بچے کام کرتے ہیں یا مزدور کام کرتے ہیں، ان کے تعلق سے جو ہے وہ کیا رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں؟ سب سے پہلے تو تھینک یو CRN چینل کا کہ مجھے دوبارہ مدعو کیا یہاں پہ، اور آپ کا بھی کہ آپ ایک بہت انفارمیٹیو اور پروڈکٹیو پروگرام چلا رہے ہیں جس کی پذیرائی بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے، کیونکہ ایک ایسا منفرد پروگرام ہے جو کہ لوگوں کے اندر اویئرنیس لے کے آ رہا ہے۔ اور جہاں تک آپ کا جو آج ٹاپک ہے کہ یعنی بھٹوں کے اوپر مزدوری اور اس کے ریگولیشن، جیسے آپ نے کویسچن کیا، تو رولز اینڈ ریگولیشن سب سے پہلے ہے کہ ایک بندہ جو مزدور بننے جا رہا ہے، قانون اس کو کس طرح پروٹیکٹ کرتا ہے۔ تو پنجاب پروہیبیٹیشن آف چائلڈ لیبر ایٹ برک لائن، اور ساتھ ہی اس کا دوسرا بھی ہے ریگولیشن بھی اسی کے اندر آ جاتی ہے، یعنی اسی کو آگے سیکنڈ حصہ ہے ریگولیشن آف لیبر ایٹ دا برک لائن آف دا پنجاب۔ اور اس ایکٹ کا نام، یہ جو ایکٹ بنا ہے یہ 2016 میں بنا ہے، یعنی پرانا نہیں، ابھی نیا ہی لا ہے۔ ہاں جی، 2016 میں۔ اس کے مطابق جب بھی کوئی کسی بھی بھٹے پہ ایک مزدور کو ہائر کیا جائے گا، اس کا ایک کانٹریکٹ بنے گا۔ کانٹریکٹ کے اندر کیا چیزیں ہونی ضروری ہے؟ ایک تو ایڈوانس پیمنٹ، جس کو ہم پیشگی کا ورڈ جو ہے بھٹوں کے اوپر استعمال کیا جاتا ہے، وہ مینشن ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد کیا آتا ہے کہ ان کو کتنی جو اماؤنٹ ہے وہ ویجز کے طور پہ کہ کتنی مزدوری دی جائے گی۔ پھر تیسرا پوائنٹ جو آتا ہے کہ وہ جو انہوں نے پیش کی وہ رقم لی تھی، اس کو پے بیک کرنے کا شیڈیول کیا ہوگا۔ یعنی انہوں نے بتا دیا گیا یہ 3 چیزیں ہوں گی جو کانٹریکٹ کے اندر ہونا ضروری ہے۔ اب یہ 2 بندوں کے درمیان، یعنی مالک کے، بھٹا جو مالک ہے یا اس کا کوئی بھی ایجنٹ ہوگا اس کے، اور اس مزدور کے درمیان میں پہلے کانٹریکٹ ہوگا باضابطہ طور پر۔ پھر اس کے بعد جو گورنمنٹ کی طرف سے اپوائنٹڈ جو انسپیکٹر ہوگا، لیبر انسپیکٹر، اس کے پاس وہ کانٹریکٹ جائے گا اس کی، تاکہ وہ جو رجسٹر ہے اس کے اندر اس کو رجسٹر کر لے کہ ان 2 بندوں کے درمیان فلاں فلاں شرائط کے اوپر کانٹریکٹ ہوا تھا۔ اچھا، لیکن عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ کوئی بھی جو ہے وہ مزدور، اور اسپیشلی یہ جو آپ نے بھٹوں کی بات کی ہے، کر رہے ہیں ہم جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں، تو ان کے درمیان کوئی خاص طور پہ کوئی کانٹریکٹ لیٹر، میں نے چونکہ کافی دیر سے میں بھی جا رہا ہوں بھٹوں پہ ایونجلزم کے تعلق سے، لیکن کبھی دیکھا نہیں گیا کہ ان کے درمیان کوئی کانٹریکٹ لیٹر لکھا گیا ہو۔ تو پہلی تو بات، کانٹریکٹ لیٹر جو ہے وہ لکھا نہیں جاتا، میں نے نہیں ابھی تک دیکھا۔ اور دوسرا یہ کہ یہ جو آپ کہہ رہی ہیں پیشگی رقم کے تعلق سے، تو یہ آیا اس جو کانٹریکٹ لیٹر ہے اس میں کتنی یہ پیشگی رقم ہونی چاہیے؟ پہلا جو کوسچن کا آپ کا حصہ ہے کہ آپ جاتے ہیں، وزٹ کرتے ہیں ایونجلزم کے سلسلے میں، تو وہاں پر کانٹریکٹ نہیں آپ کو ملتا، تو یہ وائلیشن ہے پراپرلی، کیونکہ لا تو 2016 میں بن رہا ہے، اور ہمارے بھٹوں پہ کام کرنے والے جو مالکان ہیں وہ اس کی جو اطلاع ہے اویئرنیس نہیں دیتے، آگاہی نہیں دیتے ان لوگوں کو، اور لوگ وہاں پہ کام کرنے والے زیادہ تر جو کہ ہیں ان پڑھ ہیں، وہ کہ ابھی پروجیکٹس مختلف NGO کے تھرو چل رہے ہیں کہ ان کو پڑھایا بھی جائے، کہ ایک سرٹن جو ٹائم پیریڈ اسپیسیفائی کر دیا کہ اس کے بعد جو ہے وہ بھٹا مزدور جو ہیں وہ تعلیم بالغاں یا جو بچوں کی تعلیم ہے اس کے لیے کام شروع ہوا ہے، لیکن ابھی وہ ٹائم لگے گا، کیونکہ یہ لا بھی آپ دیکھ لیں کہ 4 سال ہی بنے ہوئے زیادہ نہیں ہوا، تو اس کی اویئرنیس بھی گورنمنٹ لیول پہ اتنی زیادہ نہیں دی گئی۔ اس کا مطلب آج ہم بڑی خوبصورت بات جو ہے وہ بتانے جا رہے ہیں اپنے ناظرین کو، کہ جو بھی اسپیشلی جو پادری صاحبان، بہت سی NGOs، منسٹریز جو ہیں وہ کام کرتی ہیں بھٹوں پہ، تو یہ بڑی انفارمیٹیو جو ہے وہ بات ہے ان کے لیے
کہ آپ کو جو ہے وہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ ان کے مزدور کے جو مزدوری وہاں پہ کر رہے ہیں وہ چاہے کوئی بھی ہے، چاہے وہ مسلم ہے، کرسچن ہے، کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہے، تو ان کے درمیان آیا کوئی کانٹریکٹ لیٹر جو ہے وہ سائن ہوا ہے. تو یہ بڑی زبردست بات آپ نے جو ہے وہ بتائی ہے ناظرین کو کہ یہ ہونا جو ہے وہ قانونی طور پہ یہ ہونا چاہیے. جی بالکل. اور یہ اس کا یہ ہے کہ دیکھیں جب کانٹریکٹ بنتا ہے یہ نہیں کہ مالک کے اوپر ہی صرف اس کا اطلاق ہوگا، یہ ساتھ میں جو مزدور ہے اس کے اوپر بھی کہ وہ اس کی وائلیشن نہ کریں. ایک کانٹریکٹ کے اندر بائنڈنگ بن جاتی ہے، وہ ان کے درمیان ایک ریلیشن بن جاتا ہے، اور بعد میں وہ ایک دوسرے کے خلاف اگر کوئی اس کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو قانونی چارہ جو ہی ہو سکتی ہے. اور آپ کا جو کویسچن تھا پہلے مجھے کیا کہ کتنی اماؤنٹ پیشگی کے طور پہ دینی چاہیے، تو جو لا کے مطابق جو 2016 کا لیبر لا بولتا ہے اس کے اندر برک لائن کا، اس کے مطابق زیادہ سے زیادہ جو پیشگی کی رقم ہے وہ 50,000 روپے ہوگی. اچھا ہاں جی، انہوں نے باؤنڈ کر دیا ہوا ہے کہ اس سے زیادہ وہ دے کے یا وہ کانٹریکٹ کو بڑھا کے مزدور کے اوپر ظلم نہ کیا. اچھا، اس میں مزدور ایک ہی ہوگا کہ یا پوری فیملی جو ہے وہ اس کی زد میں آتی ہے؟ نہیں، مزدور تو کانٹریکٹ دیکھیں دو بندوں کے درمیان ہو رہا ہے، اب ساری فیملی کے ساتھ تو نہیں نہ ہو رہا. کئی دفعہ ایسا بھی دیکھا گیا نا، پوری فیملی جو ہے وہ ایک بندے نے کوئی اگر اس کا ڈیٹ دینا ہے، کوئی قرضہ ہے اس کے اوپر، تو وہ پوری فیملی کو جو ہے وہ ساتھ لگا کے کام کر رہا ہے. تو یہ وائلیشن ہے نا. دیکھیں آپ کا اور میرا کانٹریکٹ ہو رہا ہے کسی معاملے میں، تو آپ کی فیملی اس کی دیندار نہیں ہے، نہ ہی میری فیملی. وہ تو اس میں اگر ہم کنڈیشن رکھیں گے تو پھر ہے نا. تو جب گورنمنٹ کے جو کانٹریکٹ بن رہا ہے اس کے اندر 3 ہی انہوں نے شکیں رکھی ہیں، تو پھر چوتھی تو آتی ہی نہیں ہے نا. اچھا، زبردست. یہ زبردست آپ نے نقطہ اٹھایا ہے کہ جو وائلیشن ہے وہ مطلب اگر کوئی بندہ وہاں پہ کر رہا ہے تو وہ جو ہے وہ قانون کا جو ہے وہ دیندار ہے. اور دوسرا کہ جب بھی کوئی کانٹریکٹ ہوگا تو وہ ایک یا دو مطلب 2 پرسنس کے درمیان یہ کانٹریکٹ ہوتا ہے، اس میں فیملی شامل نہیں ہے، جبکہ اس کے اگینسٹ جو ہے وہ کام کیا جا رہا ہے. لیکن اگر کانٹریکٹ کے اندر اگر وہ مینشن کر رہے ہیں کہ میری فیملی کے 10 لوگ یا 5 لوگ یا 2 لوگ کام کریں گے تو وہ کانٹریکٹ میں وہ شامل کیا جائے گا. وہ نہیں کہ اگر ایک نے کر لیا تو وہ ساروں پہ اطلاق ہوگا اس کا. صحیح. اچھا، اس میں یہ بھی دیکھا گیا ڈیورنگ وزٹس جو ہے وہ ہم نے جب پرسنلی بھی جب وزٹ کرتے ہیں مختلف بھٹوں پہ، تو ہم نے دیکھا کہ بہت سارے چھوٹے بچے جو ہیں وہ 5 سال کے، 4 سال کے، اس سے اوپر ایج کے جو بچے ہیں یا 10-12 سال کی ایج کے جو بچے ہیں وہ بھی کام کر رہے ہیں، اینٹیں بنا رہے ہیں ساتھ. تو کیا مطلب ان کے لیے جو ہے وہ ان کو پرمیشن ہے کہ وہ وہاں پہ جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں؟ پہلی بات ہے کہ آپ بچوں کی بات کر رہے ہیں. جی. یہاں پہ ہم نے جب شروع کیا تو ہم نے سب سے پہلے جو وہ ایکٹ کا نام لیا، پنجاب پروہیبیٹیشن آف چائلڈ لیبر ایٹ برک لائن. صحیح. کیا مطلب؟ یعنی کہ پنجاب کا قانون جس میں بچوں کو کام نہیں کر سکتے، بھٹوں کے اوپر کام کرنے کی ممانعت کر رہا ہے. صحیح. اس میں وہ بچے کہاں سے کاؤنٹ ہوتے ہیں؟ اس قانون میں واضح طور پہ بیان کیا گیا ہے کہ 5 سال سے اوپر کی بچے جو ہیں وہ اگر اسکول کی ٹائمنگ کے دوران اگر وہاں پر بھٹوں کے اوپر انسپیکٹر وزٹ کرتا تو مل جائیں تو یہ قانون کی خلاف ورزی ہوگی. اگر قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو وہ بھٹا جو اس کا ذمہ دار ہے، کیونکہ گورنمنٹ تو الاؤ نہیں کرتی 5 سال سے کم یا 5 سال سے اوپر کے بچہ کام کرتا پایا گیا تو پھر اس کا ذمہ دار جو بھٹا مالک جو ہوگا. نہیں، بھٹا مالک اکیلا نہیں آئے گا اس میں. دیکھیں اس میں کیٹیگرائز کیا گیا بہت اچھے طریقے سے. اس کا رسپانسیبل کون ہے؟ ایک تو بھٹا مالک یا اس کا وہ سپروائزر یا جو بھی وہاں پہ اس سے کام کروا رہا ہے وہ، پھر اس بچے کے والدین، والدین کے بعد وہ اس کے گارڈین. ہو سکتا ہے کہ اس کی جیسے شمع شہزاد والا کیس آیا، دونوں میاں بیوی جل گئے، باقی بچے تو ان کے رشتہ داروں کے پاس ہے نا. تو اس طرح کے کیسز کے اندر یعنی جن کے والدین نہیں ہیں وہاں پہ جو ان کے لیگل گارڈینس ہوں گے وہ بھی رسپانسیبل ہوں گے. اچھا، ایک اور چیز دیکھی گئی ہے کہ اگر وہاں پہ مثال کے طور پہ بچے کام کر رہے ہیں، کئی دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ بچے کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن جیسے ان کو اطلاع مل جاتی ہے کہ جی کوئی پولیس آ گئی ہے یا اس طرح کی کوئی قانونی جو ہے وہ رٹ ہونے جا رہی ہے تو وہ فوراً بچوں کو جو ہے وہ ادھر ادھر کر دیتے ہیں. لیکن عام طور پہ جو ہے وہ بچے کام کرتے رہتے ہیں. تو اگر کوئی بچے وہاں پر جو ہے وہ پکڑے جائیں ڈیورنگ کام کرتے ہوئے تو پھر کیا جو ہے وہ قانون جو ہے وہ ایکشن لے سکتا ہے اس کے بارے میں؟ قانون میں اس کے بارے میں ہے کہ اگر وہاں پر بچے پائے گئے
تو کیا ہے سب سے پہلے اس فیکٹری کو ایک دفعہ وارننگ دے دی سمپلی, لیکن ایک سے زیادہ بچے پائے گئے ہیں, تعداد ان کی بہت زیادہ ہے, تو وہاں پہ فوراً ہی جو ہے وہ لیبر انسپیکٹر ایکشن کرتے ہوئے اس بھٹے کو سیل کر دے گا. اچھا, سیل کر دے گا. پہلے وارننگ جائے گی اس کو. وارننگ تو آپ دیکھ لینے کہ اب وہاں پہ 2 بچے ملے, 3 بچے ملے, اس کا ایکسکیوز ہو گیا. صحیح. اب اس پہ تو ایکسکیوز دے سکتا ہے. اب 15 سے 20 بچے مل گئے ہیں تو وہاں پہ تو ایکسکیوز نہیں نہ ہوگا. بالکل صحیح. اور بھٹوں کے اوپر آپ خود بھی وزٹ کرتے ہیں, موسٹلی بچے لگے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو ایک تو چیپر وہ ملتے ہیں, لیبر ہوتی ہے اور کام ان سے زیادہ کروایا جاتا ہے. ایسے ہی. تو یہ ایک چیز ہے جو اس کے اوپر بہت زیادہ فوکس کر رہی ہے ابھی کہ گورنمنٹ بھی, اور لاز بھی اس کے لیے بن رہے ہیں, اور انٹرنیشنل جو ہے جو ہمارے ڈونرز ہیں یا ہمارے پارٹنرز ہیں تو وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ اس طرح کے جو بیہیویئر کو ڈسکریج کیا جائے. خاص طور پہ جب سے یہ اقبال مسیح والا, اس کے اوپر بہت زیادہ چائلڈ لیبر کے اوپر انہوں نے کام کیا. وہ خود بھی ایک بچے تھے اور وہ اس طرح اس کسٹڈی سے بھاگے کلین کا کام کرتا تھا. تو گو کہ وہ پاکستان سے باہر تو اس کو ایک سبجیکٹ کے طور پہ پڑھایا جاتا ہے, لیکن ابھی ہمارے ہاں بہت ساری جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اویئرنیس نہیں ہے. ماں باپ خود بھی ہمارے جو ہیں بچوں کو وہ کہتے ہیں کہ وہ اس طرح کے جو بالکل معاشی بدحالی کا شکار لوگ ہیں, کیا کرتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو ہم نے اسکول بھیج کے پیسے لگانے ہیں اس سے بہتر نہیں یہاں پہ کمائے گا. تو ہمیں مائنڈ سیٹ جو ہے وہ بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے, اویئرنیس دینے کی کہ اگر آپ نے اپنی نسلیں سنوارنی ہے تو ضروری ہے کہ بچوں کو پڑھایا جائے, نہ کہ یہ تو کما تو پھر لے گا, اس سے بہتر کام کر کے بھی کما لے گا. لیکن یہ بھی اویئرنیس کی کمی ہے ہمارے یہاں. اچھا, اس میں ایک اور ایج جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ اکثر عام طور پہ جو ہے وہ بھٹوں پہ جو کام کرتے ہیں لوگ یا فیملیز کام کرتی ہیں یا بچے کام کر رہے ہیں, فیمیل لڑکیاں کام کر رہی ہیں, تو ان کے پیچھے بھی ایک ریزن نظر آتی ہے کہ ان کی غربت سے جو ہے وہ فائدہ اٹھایا جاتا ہے. غریب لوگ جو ہے وہ پیسے کی ضرورت کے لیے جو ہے یا اپنی ڈیلی نیڈس کو پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ ایز اے لون کی شکل میں جو ہے وہ چیزیں لیتے ہیں وہاں سے, ٹھیک ہے نا, یا قرضہ اٹھا لیتے ہیں, چھوٹا سا قرضہ اٹھاتے ہیں, لیکن بعد میں وہ اس کو پے نہیں کر سکتے, اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کو یہ خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے کہ وہ اس بھٹے پر جاتے ہیں اور وہاں پر وہ اپنا کرتے ہیں, اور یہ نسل در نسل جو ہے یہ چلتا رہتا ہے. پھر وہ جیسے جیسے, اور اس کے دوران جو ہے ایک اور المیہ جو ہے وہ پایا جاتا ہے کہ ڈیورنگ جو ہے وہ رینی سیزن, یعنی بارشوں کا, برسات کا جو ماہ ہوتے ہیں 2 سے 3 ماہ, تو اس کے دوران جو ہے وہ غریب لوگ جو ہے وہ پہلے جو وہ قرضہ لیتے ہیں, اس کے بعد وہ ان 3-4 ماہ میں جو ہے فری ہوتے ہیں اور بہت زیادہ قرضہ لے لیتے ہیں, اور اس کے بعد وہ نسل در نسل پھر اس قرضے کو اتار نہیں پاتے, اور پھر وہ جو ہے وہ جنریشن ٹو جنریشن جو ہے وہ کام کرتے ہیں بھٹوں پہ. تو مطلب اس کے پیچھے کیا لاجک ہے, مطلب یہ کوئی قانون ایسا ہے کہ وہ کسی کی غربت سے جو ہے وہ ایسا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, قانون تو اس طرح کے جو بھی سسٹم ہے اس کو بہت زیادہ ڈسکریج کرتا ہے, لیکن یہ ہے کہ جو رپورٹس بھی آتی ہیں اور وہاں پہ جا کے دیکھا بھی جائے, اور ان کے اندر اگر آپ تھوڑا عرصہ پینیٹریٹ کریں گے تو کچھ اداروں نے ہمارے پاکستان کے اندر مسیحی اداروں نے ان کو پیمنٹس بھی کی ہیں, ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں پر پیمنٹس کی گئی ہیں. ان کو چھڑا کے ایک جگہ سے ان کو دوسری جگہ ریہیبلیٹیٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے, لیکن وہ کیا ہوتے ہیں, ہیبیچل ہو گئے ہیں. ہاں, کئی لوگ ایسے ہیں جو ایک جگہ سے قرضہ لے کے ادھر پے کر دیتے ہیں اور پھر ادھر سے نیکسٹ جگہ پہ چلے جاتے ہیں. نہیں, وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک جگہ پہ وہ قرضہ لے لیں. ان کے جو میرے سننے میں بھی ہے, وہ کہ میں نے کبھی ڈائریکٹلی وزٹ نہیں کیا, میری مدر ان کے ساتھ کام کرتی رہی ہے, تو وہ بتاتی ہیں کہ ان کا طریقہ کار کیا ہے کہ وہ پیشگیاں لے کے جب تک وہ خرچ نہیں نہ کر لیتے گھر پہ بیٹھے رہتے ہیں, اور وہ جو ان کے مالک ہوتے ہیں نا بھٹوں کے, وہ آ کے ان کو زبردستی کھینچ کے کام کے لیے لے کے جاتے ہیں. تو جب وہ کام کے لیے زبردستی لے کے جا رہے ہیں, یعنی آپ کا اور میرا کانٹریکٹ ہو گیا, میں نے ایڈوانس پیمنٹ بھی لے لی اور کام نہیں کر رہا, تو وہ تو آ کے آپ کو کھینچ کے لے کے جائے گا نا. تو وہ پھر اس کی پنشمنٹ میں بھی وہ اس کو زبردستی پوری فیملی کو لگا لیتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ میں ایک فیملی کا ممبر ابھی لے کے جاؤں, پیچھے سے باقی بھاگ جائے, یہ بھی ان کے پیچھے بھاگ جائے. تو بات یہ کہ ہم صرف ایک پرسن کو نہیں غلط کہہ سکتے, یہاں پہ سسٹم کچھ اس طرح کا بنا ہوا ہے کہ وہ ہیبیچول ہو گئے ہیں کہ بھئی ہم لوگ جا کے اداروں کے آگے رو دھو لیں گے,
تو اپنے آپ کو بچا لیں گے. اور اس طرح کی ایگزامپلس بھی ملتی ہے کہ ایک بھٹے سے اٹھا کے دوسرے میں دوسری جگہ سیٹل کرنے کی کوشش کیا, وہ تھوڑے دن رہے ہیں وہاں پہ اور پھر وہاں سے بھاگ کے کسی اور بھٹے پہ چلے گئے. یعنی وہ اس طرح مائیگریٹ کر کے ایک جگہ سے دوسری سے تیسری جگہ چلتے رہتے ہیں. اور یہ سسٹم وہ نسل در نسل انہوں نے خود بنایا ہے. وہ کسی غربت کو نہیں چھپانے کے لیے, وہ بیسیکلی پیسے کا لالچ ہے جو وہ اپنے آپ کو کور کرتے ہیں. ادروائز آپ دیکھیں بھٹوں کے باہر بھی آ کے دیکھیں تو بہت زیادہ غربت ہے. لوگ چاہتے ہیں وہ اپنے بچوں کو کسی نہ کسی طریقے سے پڑھا کے اوپر بہتری کی طرف آ رہے ہیں, لیکن وہاں پہ جو کام ہے وہ ادارے ہی کر رہے ہیں, این جی اوز کر رہی ہیں, وہاں پہ زبردستی پڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اس وجہ سے تاکہ وہ جو ایک رونا ہے معاشی بدحالی کا اس کو دور کیا جا سکے. میں آپ کی جو ہے وہ اس بات سے متفق ہوں کہ واقعی ایسی ہے کہ خالی ایک شخص جو ہے وہ ذمہ دار نہیں ہے, بلکہ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں. اور ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ایک جگہ سے, میں نے بہت ساری این جی اوز کو جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے, جانتے بھی ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں, بھٹوں پہ جو ہے وہ کسی کو ریلیز کروانے کے لیے وہ جو ہے وہاں پہ پیمنٹ کر دیتے ہیں, لیکن وہاں پہ جو بیٹھے لوگ ہوتے ہیں وہ پیسے تو لے لیتے ہیں, لیکن وہاں سے چھوٹنے کے بعد یا وہاں سے کام ختم کرنے کے بعد, کانٹریکٹ کو ختم کرنے کے بعد وہ پھر اگلی جگہ پہ چلے جاتے ہیں. یعنی ان کی عادت جو ہے وہ, ہاں جی, پیمنٹ ہونے کے بعد پھر وہ آگے سے جا کے پیمنٹ لے لیتے ہیں اور پچھلی ادا کر کے آگے سے نہیں لے لیتے ہیں. یعنی وہ ان کی عادت میں شامل ہے. اس کا مطلب ہے کہ معاشرے کو جو ہے وہ, چاہے وہ مالک ہے یا مزدور ہے, دونوں کو جو ہے وہ اپنی اپنی صفوں میں جو ہے جو وہ درست ہونا پڑے گا. جی ایسا ہی ہے. اچھا, جیسا کہ ہم نے یہ قانون دیکھا چائلڈ لیبر کا جس پہ ہم بات کر رہے ہیں آج بھٹوں کے حوالے سے, تو اس میں کیا جو بھٹے کے جو آنر ہیں, جو بھٹا مالکان ہیں, کیا ان کو بھی کوئی تحفظ ہے اس قانون کے تحت؟ جی بالکل تحفظ ہے کہ اگر سپوز ان کے ہاں سے چائلڈ یعنی کوئی بچہ مل جائے اور وہ باؤنڈیڈ لیبر کے بھی زمرے میں آ جائے, کہ ایک ابھی آپ سٹارٹنگ میں بات کر رہے تھے کہ جی ان کو کانٹریکٹ نہیں ہے اور پھر بھی ان کو کام کروایا جا رہا ہے, تو وہ باؤنڈیڈ لیبرز میں آ جاتے ہیں کہ کوئی کانٹریکٹ نہ ہوتے ہوئے بھی باؤنڈیڈ لیبر سسٹم وہ ہے. اس کے لیے پراپر جو ہے وہ ایکٹ موجود ہے, باؤنڈیڈ لیبر سسٹم ایکٹ 1992 کے نام سے, کہ اگر یہ اس زمرے میں آتا ہے تو وہ جبری مزدوری میں آ جائے گا. جب جبری مزدوری آ گئی, یعنی کہ اس کو پیسے بھی نہیں دیے جا رہے, اس کو پیشگیاں بھی کم دی جا رہی ہیں اور لکھوایا زیادہ جا رہا ہے اور اس پہ ظلم کیا جا رہا ہے, تو وہ باؤنڈیڈ لیبر میں آ جائے گا. تو اس کے لیے قوانین فرق ہو جائیں گے. جہاں تک آپ نے بات کی کہ کوشچن ہے آپ کا کہ کیا بھٹے مالکان کو بھی جو ہے وہ تحفظ ہے, بالکل ہے. اگر سپوز اس کے پاس سے بچے پکڑے گئے ہیں یا کوئی اور وائلیشن ہوئی ہے اور اس کی جو فیکٹری ہے یا بھٹا ہے وہ سیل کر دیا گیا, تو اس نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے جو بھی اپوائنٹڈ وہ اس ایریا کا یا ڈسٹرکٹ کا انسپیکٹر ہوگا اس کے پاس اپیل کرنی ہے, اور 3 دن کے اندر اندر اس نے اپیل کرنی ہے. اور یہ جو انسپیکٹر ہے لیبر, یہ گورنمنٹ کی طرف سے اپوائنٹ ہوتا ہے, گورنمنٹ آفیشیل گزٹ کے اندر نوٹیفیکیشن کرتی ہے اور ان کی اپوائنٹمنٹ کرتی ہے. اکارڈنگلی وہ جو اس کے ایریاز بنتے ہیں, اس کے پاس اپیل ہوتی ہے, انہوں نے پھر اس کے مطابق ایویڈنس دیکھ کے اس کی ججمنٹ کرنی ہے. اور اس میں سب سے پہلے جو اس نے دینا ہے 3 دن کے اندر اندر ہونا ہے. اور اب وہ جو لیبر آفیسر ہے, یعنی اس سے سینئر جو ہوگا, وہ جو ایک بند کر کے ہے اور دوسرا جو اس سے سینئر ہے, وہ کیا کرے گا کہ پہلے دیکھے گا کہ آیا جو شواہد اکٹھے کیے گئے ہیں وہ ٹھیک ہیں, اس کے مطابق کیا اس کے اندر جو آرڈر ہے اس نے پاس کیا ہے اس کو بند کرنے کا, اس کو مزید موڈیفائی کیا جائے, یعنی اس میں اور سزا بڑھائی جائے, فائن ایڈ کر دیا جائے, یا اس کو پرماننٹ بند کر دیا جائے, یا اس کے اندر کنفرم کر دیا جائے کہ بس یہ اسی تک رہ جائے, یعنی اب یہ پکا سیل رہے گا. پھر ایک اور بھی چیز ہے کہ اس کو ریورس کر دیا جائے, یعنی اس آرڈر کو ختم کر دیا جائے. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے, یہ نہیں ہے کہ صرف ایک طرف کی بات, ہاں ایک طرف کی بات سن کے, اور یہ ہے کہ جس طرح کے ایکشن لے لیں. اور ہماری سوسائٹی کے اندر جو بھٹوں کے اوپر ایک وہ روٹین دیکھی گئی کہ وہ مزدور جو ہیں پیشگیاں لے کے وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں, تو وہ جا کے کمپلین کر دیں اور سارا کچھ ہو جائے. نہیں, بھٹا مالکان بھی اس میں حقوق رکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی غلط ہو سکتا ہے. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. اچھا, اس میں جیسا کہ آپ نے بتایا, اور یہی تو اسی کو انصاف کہتے ہیں کہ آپ اگر ہم نے مزدور کو جو ہے وہ انصاف دے رہے ہیں, قانون کے تحت جو ہے اس کو انصاف دیا جا رہا ہے, تو
اس کا مطلب ہے کہ مالک کو بھی جو ہے وہ اتنا ہی انصاف مل رہا ہے. تو یہ زبردست جو ہے وہ آپ نے آج جو ہے وہ چھوٹے سے پروگرام میں انفارمیشن دی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ ناظرین نے جو ہے وہ آج کے اس پروگرام سے جو ہے بہت سی چیزوں کو جو ہے وہ پک اپ کیا ہے اور بہت سی چیزوں کو سیکھا ہے. تو بڑا زبردست طریقے سے آپ نے بیان کیا. آخر میں آپ جو ہے وہ کیا میسیج دینا چاہیں گے آپ تمام CRN چینل کے ویورز کو اور جتنے بھی اس چینل کو دیکھ رہے ہیں, آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ میں ناظرین کو یہی میسیج دوں گی کہ انصاف جو ہے وہ ون سائیڈڈ تلوار نہیں ہے, یہ دونوں کے لیے ہے. اگر آپ اپنے حقوق کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو بہتر ہے کہ پہلے فرائض کی انجام دہی کی جائے. جس طرح آج کا ٹاپک تھا بھٹا مزدوروں کے اوپر, تو بھٹا مزدور اگر اپنا پراپر طریقے سے کام کریں گے تو بھٹا مالکان اگر اس کی وائلیشن کر رہے ہیں تو قانون کا جو گرفت ہے ان کے تک آئے گی اور آپ کو انصاف دلائیں گے. لیکن اگر آپ بھی کہیں اپنی وائلیشن کر رہے ہیں لاء کی تو پھر آپ کے ساتھ بھی ویسے ہی ٹریٹ کیا جائے گا. تو بہتر ہے کہ اس طرح کے نظام کو اس طرح کی سچویشن میں پڑنے سے ہم جو بھی کام کر رہے ہیں بہتر طریقے سے اور قانون کے مطابق کیا جائے. گاڈ بلیس یو. آپ نے بڑا اچھا میسیج بھی دیا ہے اور خوبصورت انفارمیشن بھی دی ہے جو بہت سے لوگوں کے لیے فائدہ مند بھی ہونے جا رہی ہے. تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں ایک بار پھر آپ کا. تو ناظرین, جیسا کہ آپ نے سنا کہ آج کے اس پروگرام میں ہم نے بھٹا مالکان اور بھٹا مزدور جو بھٹوں پر کام کرتے ہیں ان کے تعلق سے بات کی ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے جو ہے وہ آج کے چھوٹے سے پروگرام میں بہت سی چیزوں کو سیکھا ہے. پلیز آپ اس چینل کو جو ہے وہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں, اس کو شیئر کیجئے, اس کو لائک کیجئے اور اپنے کمنٹس لازمی دیجئے تاکہ ہمیں جو ہے وہ آپ کا فیڈ بیک ملتا رہے اور ہم جو ہے آپ کے لیے مزید اس طرح کے خوبصورت پروگرام لے کر آتے رہیں. گاڈ بلیس یو آل. تھینک یو ویری مچ.